اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ شب برات میں ہم لوگ خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، تائب ہوں اور روئیں، گڑ گڑائیں، تاکہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ رات بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اس رات کی بہت تعریف آئی ہے اور بزرگان دین پوری رات جاگ کر کے اس میں عبادت کیا کرتے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوا کرتے، نادم ہوا کرتے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس رات اللہ کا ذکر کریں اور اتنا گڑ گڑائیں، اتنا روئیں کہ اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں نے صلاۃ التسبیح کا بھی پورا ذکر اور پورا بیان کر دیا ہے، آپ اسے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ صلاۃ التسبیح بھی آپ اس میں پڑھیں، نوافل پڑھیں، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور چلیں، اس لیے کہ ہماری نجات کا ذریعہ بزرگوں سے وابستہ رہنا ہے۔ جب بندہ اس رات میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، التجا کرتا ہے، آپ سراپا التجا بن جائیں، عاجزی بن جائیں آپ سراپا، کہ آپ کے آنسو جو زمین پر گریں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا کہ میرا یہ بندہ ہے، اسے جہنم میں ڈال دو، تو فرشتے لے جا کر اسے جہنم کی طرف کھڑا کر دیں گے۔ تو جب وہ لپٹوں کو اڑتے ہوئے دیکھے گا تو گھبرائے گا۔ جبریل امین کہتے اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں خبر جائے گی کہ آپ کا ایک امتی ہے جو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور کچھ پانی کے قطرے آپ کی بارگاہ میں ہوں گے، آپ جہنم کی اڑتی ہوئی لپٹ پر وہ چند قطرے ڈالیں گے تو آگ سرد پڑ جائے گی، لپٹیں نیچی ہو جائیں گی، جو کہ اسے جلانے والی ہوتی ہیں، مارنے والی ہوتی ہیں، وہ جہنم میں جانے والا ہوتا ہے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت کے چند قطرے پانی کے ڈالنے کی برکت یہ ہوئی کہ جہنم کی آگ بھی سرد پڑ گئی۔ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کیا تھا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، یہ میرے گنہگار امتی جو کبھی کبھی اللہ کی یاد میں روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، یہ وہ ان کے آنسو تھے، وہ قطرے تھے جو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہیں۔ میرے دوستو رویا کرو، گڑ گڑایا کرو، اور کل کی رات تو ایسی رات ہے کہ اس میں جو بندہ مانگے گا اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ ہم سراپا عاجز کیوں نہیں بن جاتے؟ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم دعا کرنے کے طریقے کو بھول گئے۔ جو دعا کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہا۔ ہم بس جاتے ہیں، جمعہ کی تو نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ تو وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے مسلمان ہیں کہ جو جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ تو وہ کل کی رات بھی ایسی گوا دیں گے جو رات گناہوں سے چھٹکارا دلانے والی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں قبیلے کی جتنی بھیڑ اور بکریاں ہیں ان کے بال سے زیادہ اللہ پاک اس رات میرے امتیوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کون سے امتی؟ جو شرابیں پیتے ہیں؟ کون سے امتی جو اس رات بھی زنا کے مناظر دیکھتے اور زنا کرتے ہیں؟ کون سے میرے امتی کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کے سینے پر ہی خنجر مار رہے ہیں؟ کیا وہ توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا؟ نہیں میرے دوستو، ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں، تو اس رات سراپا عاجزی بن کر گڑ گڑائیں۔ ایک بھیک مانگنے والا جب تمہارے دروازے پر آتا ہے، تم سے 1 روپیہ مانگتا ہے، آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ شب برات میں بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ آؤ میں تمہیں اس کا راز بتاؤں۔ کیا راز ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا؟ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچو تو سراپا عجز بن جاؤ، آنکھوں سے تمہارے آنسو بہتے ہو، جسم تمہارا تھراتا ہو، اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ جو گناہ تم کر چکے ہو ان سارے گناہوں کو اپنے سامنے رکھو۔ جو فقیر آتا ہے نا تمہارے دروازے پر، تم سے 1 روپیہ مانگتا ہے یا 10 روپے، اس سے زیادہ تو نہیں مانگتا، مگر اس کا پورا وجود تمہارے سامنے فقیرانہ انداز میں آ جاتا ہے کہ بابو جی آپ مجھے دے دیجئے، میں پریشان ہوں، مجھے بیٹی کی شادی کرنا ہے، میں مرض میں مبتلا ہوں۔ وہ عاجزی اس قدر کرتا ہے کہ آپ کا دل پانی ہو جاتا ہے اور آپ اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ مگر آج کیا بات ہے کہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ ہی بھول گئے۔ ہمیں نہیں پتا کہ بارگاہ مولا میں کیسے حاضری دی جاتی ہے۔ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے آتے مسجد میں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے، موبائل چلاتے اور نکل جاتے ہیں۔ کیا ایسے امتیوں کی مغفرت و نجات ہوگی؟ کیا ایسے مصطفیٰ کے امتی فلاح پائیں گے؟ نہیں، تم مصطفیٰ کے غلام ہو تو غلامی کا حق ادا کرو۔ تو سراپا عجز بنو، آ کے اللہ کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ۔ کوئی دیکھ رہا ہے دیکھنے دو، کوئی ہنسی بنا رہا بنانے دو، اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرو، یا اللہ میں نے وہ گناہ کیا تھا، آج کی رات کے صدقے میں مجھے معاف کر دے۔
खूब देर तक अल्लाह की बारगाह में रो, तड़पो, ऐसे तड़पो जैसे मछली तड़पती है। या अल्लाह मुझे बख्श दे मालिक, मुझे बख्श दे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और इस रात अल्लाह पाक नुज़ूल जलाल फरमाता है और कहता है, कोई है मेरे बंदों में जो मुझसे मगफिरत चाहे मैं उसे बख्श दूं, कोई है जो मुझसे जो चीज मांगे मैं उसे अता कर दूं। सारी कायनात को अता करने वाली जात अल्लाह की है, जो उसकी बारगाह में मांगता अल्लाह अता फरमाता है। ये शबे बारात, ये गुनाहों से छुटकारा दिलाने वाली रात है मेरे दोस्तों, इसे जाय मत जाने देना। अल्लाह का जिक्र करना, सरापा इज्ज बन करके रोना, तुम्हारे आंसू तुम्हारी दाढ़ी से होकर के तुम्हारे मुसल्ले को भिगा दे। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि इस रात के अलावा भी जब वो बारगाह मौला में रोते हैं ना, तो उनका पूरा जिस्म ऐसी कैफियत बन जाता है कि उनका पूरे जिस्म का रूंगटा रूंगटा रोता होता है। आज हमारे दिल इतने काले हो गए कि खशियत इलाही में हमें रोने की तौफीक नहीं है। हम क्या जाने क्या है, हम तो बस मजाक, हंसी, ठट्टा और इसी दुनिया की जेबो जीनत में हम खो गए हैं। हम भूल गए हैं कि क्या हम पर कानून लागू हैं और क्या हमें करना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये 4 दिन की जिंदगी है, इसके अलावा एक दिन जाना है, मरना है, लेकिन उससे पहले अच्छे अमल कर लो, दुआएं करो, जरूर कबूल होती हैं बारगाह मौला में। दुआ, आज तो लोग दुआ कहते हजरत कर देना, दुआ करवाई नहीं जाती है, दुआ तो खुद ब खुद होती है लोगों के दिलों से। ऐसे अच्छे काम करो कि माँ से कहना ना पड़े, अम्मी जान मेरे लिए दुआ करो, तुम्हारी माँ खुद हाथ उठाए और तुम्हारे लिए दुआ कर दे। माओ की दुआएं रायगा नहीं जाती हैं, बाप से कहना ना पड़े अब्बू जान दुआ करो, बल्कि वालिद जब हाथ उठाए तो बारगाह इजाबत में टकरा करके दुआ कबूल हो जाए और तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाए, सूरज की तरह तुम चमकने लगो। मेरे दोस्तों, ऐसे अच्छे बन जाओ, ऐसी नेकियां करो कि लोग तुम्हारे लिए घरों में बैठकर दुआएं करें, अपनी नमाजों में तुम्हें याद रखें कि मुझे उसके लिए दुआ करना है। अल्लाह पाक अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के सदक़े में हम सब पे फजल फरमाए, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। ये दुनिया 4 दिन की है, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे। बस इस दिन नेकियां कर लो, गुनाहों से अपने आप को बचा लो और ऐसी तौबा करो, ऐसी तौबा करो कि हमेशा के लिए तौबा हो जाए। जो गुनाहों में तुम मुलव्विस थे, शबे बारात के बाद वो गुनाह ना करना। दुआएं करो, अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। दुआ करने के तरीके होते हैं, अल्लाह पाक हमें दुआ सही तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए। कौन सा ऐसा गुनाह है जो मैं और आप नहीं कर रहे हैं? हर गुनाह तो कौमी मुस्लिम कर रही है। मेरे नबी ने फरमाया कि शराब तुम पर हराम है, तो सहाबा ने ऐसे बहा दी गोया के दरिया बह रहा था। जो जो कानून उतरते गए सहाबा ने उस पर अमल किया और वो दुनिया में भी और आखिरत में भी सुर्खरू हुए हैं। लेकिन मैं और आप यहाँ भी जलील हैं और मरने के बाद ना जाने हमारा क्या हाल होगा। वहां तो हुसैन इब्ने अली का कटा हुआ सर आएगा, वहां तो शोहदाए करबो बला की लाशें आएंगी, और मैं गुनाहों के अंबार लेकर के कैसे हाजिर होऊंगा रसूलुल्लाह की बारगाह में। कभी ये आपने सोचा है कि मरने के बाद भी तो मेरी एक दुनिया है? हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यकीन और अकीदा है कि मरने के बाद हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना, कब्र के रास्ते से जाना है। क्यों हम भूल गए हैं? तैयारी करो, मौत की तैयारी करो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। मत इतराओ इस जवानी पर, इस ताकत पर मत घमंड करो। कैसा घमंड यार? जब घमंड आ जाए ना तो कब्रिस्तान जाया करो, देखो कैसे कैसी हसीनाओं की मिट्टी वीरान पड़ी है, और पड़ी भी नहीं है, हवाएं कभी इधर उड़ा रही कभी इधर उड़ा रही हैं। जो कहते थे कि मेरे बगैर तो दुनिया सूनी हो जाएगी, मेरे बगैर तो कोई कारोबार नहीं चलता है, मेरे बगैर तो घर का निजाम नहीं चलेगा, आज वो तो चले गए, घर का निजाम वैसा ही चल रहा है। ये दुनिया किसी को याद नहीं करती है, चंद दिन लोग याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। अब बच्चे हमारे पास आते हैं, हजरत दुआ करना, हमारा एग्जाम है, पेपर है हमारा, अब दुआ करना। मैं कहता हूं बेटा, दुआ यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाता है, लेकिन आपने तैयारी की है? तो वो कहते हैं हजरत तैयारी की। हम कहते हैं इंशाअल्लाह दुआ भी कबूल होगी। क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है, कोई बिल्कुल ना पढ़े और दुआ करे तो ये दुआ कैसे कबूल होगी? ये दारुल अमल अल्लाह पाक ने दुनिया बनाई है, तो वो अगर तैयारी उसने अच्छी की है तो वो कामयाब हो जाता है। ऐसे ही एक एग्जाम होगा कब्र में, मन रब्बो का मा दीनों का मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मोहम्मद। वहां अमाल के बारे में पूछा जाएगा, रसूल के बारे में पूछा जाएगा, वहां भी एक इम्तिहान है।
یہ تو کرم فرمایا مصطفیٰ جان رحمت نے کہ ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا کہ قبر میں تم سے یہ سوال ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کی رات ایسے اچھے اعمال کرو نا کہ مصطفیٰ جان رحمت بھی تمہیں دیکھ کر کے خوش ہوں، اللہ کے فرشتے بھی تم پر رحمت فرمائیں۔ ایسے بن کر کے آج کی رات شب برات میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا میرے دوستو۔ یہ جوانی ایک دن ختم ہونا ہے، یہ طاقت ایک دن زائل ہونا ہے، یہ حسن ایک دن فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ تو جو باقی رہے گا، جس نے سب کو پیدا کیا، سب کو رزق دیا، جو جانوروں کو، جناتوں کو، حیوانوں کو، انسانوں کو، چرند کو، پرند کو، خشک و تر کو، بحر و بر کو، زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو، سیاروں کو، ہواؤں کو، کہکشاؤں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، جو زمین کے طبقوں کو، جو صحراؤں کو، جو ریگستان علاقے کو، جو پہاڑی علاقے کو پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو اس مالک حقیقی کو راضی کرو نا، کیوں اس کی ناراضگی مول لے رہے ہو اپنے گناہوں کے بدلے؟ میرے دوستو، تو وہ بچہ جس نے تیاری کی وہ ایگزام میں پاس ہوتا ہے، ایسے ہی آخرت میں جب ہمارے اعمال کا حساب ہوگا تو اگر ہم نے کوئی تیاری نہیں کی تو ہم فیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے عذاب کو کیسے سہو گے؟ خوف کرو، اس دن سے ڈرو کہ جس دن ایک ایک اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج دنیا میں ہم گناہ کر لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور بارگاہ مولا میں پیش کیا جائے گا۔ بڑی سخت گھاٹی ہے میرے دوستو، بڑی سخت گھاٹی ہے۔ اللہ اس سے ہمیں آسانی سے نکال دے۔ ہمیں اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات اور اس کے محبوب کی محبت پر بھروسہ ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اللہ سے ڈرو، بس اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جس سے نصیحت ملے تمہیں۔ جو گناہ کر رہے تھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، جو بدکاری، جو بدعہدی، جو گناہوں کی لذت میں تم ہمیشہ لگے رہے تھے اسے چھوڑ دو، اپنے معبود کی سچی عبادت کرو۔ تو شب برات کی میں فضیلت بیان کر رہا تھا کہ اس رات اپنے گناہوں سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے رب کو منانے کے لیے۔ محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے سجدوں کے ذریعے، اپنے آنسوؤں کے ذریعے مصطفیٰ کو راحت پہنچانا ہے۔ ہم مصلی بھیگا دیں گے رو رو کر کے، روئے نہیں تو رونے جیسا چہرہ بنا لے۔ اللہ کو رونے والی ادا بہت پسند ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔